ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آیت نمبر 253 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تلک الرسل، یہ سارے ہی رسول گزرے ہیں، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ یہ سارے رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے
ڈائریکٹ گفتگو کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، لیکن 7ویں آسمان کے اوپر بلا کر۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے زمین پہ ہی ڈائریکٹ گفتگو کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو درجات، کئی اعتبار سے بلندیاں تھا۔ اس سے خاص مراد ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ پاک نے سارے انبیاء سے درجات میں زیادہ فضیلت عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن بھی آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی درجات میں بلندی عطا کی۔ معراج کی رات بیت المقدس میں سارے انبیاء اللہ نے اپنی قدرت سے جمع کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان کے بعض کو اللہ نے درجات میں بلندیاں عطا کی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو ہم نے عطا کی البینات، واضح دلائل، واضح دلیلیں۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی دلیل، کوئی معجزہ عطا کرتا ہے جو فطرت سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور وہی پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی دلیلیں عطا کی، اور ہر نبی کو موقع کی مناسبت سے معجزہ ملتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی، جادوگروں کا سکہ چلتا تھا، تو اللہ پاک نے جادو کے توڑ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا کی کہ وہ لاٹھی پھینکتے تھے، سانپ بن جاتا تھا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت ڈاکٹری بڑے عروج پہ تھی۔ کیم اتنے سیانے تھے کہ نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ تجھے یہ مسئلہ ہے، اور موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج پرفیکٹ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے توڑ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو دلائل عطا کی کہ جہاں ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی نابینا ہے، پیدا ہی نابینا ہوا ہے، اب ڈاکٹری میں اس کا علاج نہیں، حکمت ادھر فیل ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ اس کو نئی آنکھیں عطا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ مرے ہوئے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب ڈاکٹری مرے بندے کو زندہ نہیں کر سکتا۔
حتیٰ کہ اس سے بھی بڑی دلیل یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دلائل عطا کی۔ تو یہ معجزات پیغمبروں کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس سے بندہ عقیدے کی دلیلیں نہیں بنا سکتا۔ مرے ہوئے کو اللہ کے سوا اور بھی زندہ کر سکتے ہیں، جی فلاں بابے نے زندہ کر دیا تھا، بھئی مرے ہوئے کو تو اللہ زندہ کر دیا، قرآن میں نبی نے زندہ کیا۔ تو وہ انبیاء کے معجزات عقائد میں دلائل نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں دلیل کے طور پر۔ کل کو کنواری بچی آئے اور بچہ پیدا ہو جائے اور آپ کہیں جی یہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہے جو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو آپ مان لیں گے، آپ یہی کہیں گے، تو وہ تو معجزہ تھا۔ معجزہ فطرت سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے قید کے بارے میں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس یہ جبریل امین کا لقب ہے، یعنی جبریل امین کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی۔ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، کنفرم کر لیا کہ اب مار دو بس، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کے اوپر اٹھا لیا۔ اور وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب زمین پہ آئیں گے، موت ان کو بھی آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا روضہ پاک ہے، آپ کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق کی قبر ہے، جناب عمر فاروق کی قبر ہے، ان کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ سارے رسولوں پہ ایمان لانا فرض ہے، کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار۔ لیکن شریعت صرف اب آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، باقی سارے رسولوں پہ سرسری ایمان لانا ہے، وہ کہ وہ سچے رسول تھے، ان کو جو شریعتیں ملی وہ بھی سچی تھی۔ یہ سارے رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں۔ وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سارے رسولوں سے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور قیامت کے دن رسولوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِ